سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سب لوگوں کو جو یہ آپ ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں. یہ جو آپ نے کریکٹر سازی کی متعلق بات کی ہے، اسی پہ بات کرنا چاہتا. سوال ہے میرا کہ کریکٹر سازی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح ندیم صاحب آپ ہیں یا جو آپ کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور بے شمار لوگ ہیں پورے پاکستان میں کہ جن کی کریکٹر سازی کا ہمیں درس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک قوم کی کریکٹر سازی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ اکٹھے ہو کر یہ قوم کی اصلاح، فلاح اور اس کی رہنمائی کے لیے کچھ کردار ادا کرے؟ تو یہی میرا کویشچن ہے. دیکھیں بہت اچھا. دیکھیں جب قومیں ایوالو کرتی ہیں تو پہلے فکر جو ہے نا وہ تھرو ہوتی ہے، پہلے فکر ڈسکس ہوتی رہتی ہے مختلف جگہوں پہ. جب وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں. جیسے اب ہم کریکٹر پہ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے آبویسلی ہماری جو ایکڈیمیا ہے، یونیورسٹیز جو ہیں، وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز بننے چاہیے کہ کردار سازی پہ مینٹورز. جب بچہ فارم ڈی کرے، بچہ فزیو تھراپی کرے، بچہ MBBS کرے، تو ہر سال میں اس کی ساتھ ساتھ سلیبس ہونا چاہیے کہ اس سال میں اس کو کردار سازی کی کیا کیا باتیں پڑھائی جائیں گی، تاکہ اس کے اندر جب وہ نکلے ڈاکٹر بن کے یا فارماسسٹ بن کے نکلے، انجینئر بن کے نکلے، تو وہ ویل ورسڈ ہو کہ میرے اندر جو ایک چھوٹی سی نیگیٹیوٹی ہے میں اس کو کس طرح نگیٹ کرتا ہوا اپنا پازیٹیو ویژن لے کے چلوں اور معاشرے میں فلاح پیدا کروں. یہ اس صورت میں صرف ہوتا ہے جب ووکیشنل اداروں میں ساتھ ساتھ مورل گرومنگ سینٹرز بنے ہوئے ہوں. میں نا آپ کو اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں، سنیے گا. کہتا ہے ایک لرد فرنگی نے کہا، ایک فرنگی لارڈ اپنے پوتے کو بٹھا کے لے کے جا رہا تھا. رانا صاحب، محترم رانا صاحب، پوتے کو بٹھا کے لے کے جا رہا تھا. وہ پوتے کو پوچھتا ہے، پوتا کہتا ہے دادا ابو یہ مسلمان تو ہر دوسرے دن تلواروں کی باتیں کرتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے کہا میرے بچے، میں تمہیں نسخہ بتائے دیتا ہوں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی غلامی کا نسخہ بتائے دیتا ہوں، ان کو تعلیم کے چکروں میں ڈال دو. ہم نے اس تعلیم کو مادیت سے ریلیٹ کر دیا ہے، بس ختم ہو جائیں گے یہ. ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر. سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیگوں سے کبھی زیر. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. کہتا ہے تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. میں ڈاکٹر بنوں گا، فارماسسٹ بنوں گا، کسی بڑے دفتر میں بیٹھوں گا، حرام کھاؤں گا. دس از واٹ. جتنا نقصان اس نیشن سٹیٹ کو پڑھے لکھے مائنڈ نے دیا ہے نا، ریڈی فروش نے نہیں دیا، بیچارے نے، فارمر نے نہیں دیا، پڑھے لکھے نے. چالاکیاں، کلیورنس، اور ہم اس درجے پہ گر گئے. یہ جو آپ نے بات کی ہے تو میرے کچھ شفی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، اسی لیے میں نے کویشچن کیا ہے. آپ دیکھیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، جب آپ کی اسوا کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شخصیت نے، ہستی نے قوم کے کچھ لوگوں کو ریڈی کیا. اب جب کچھ لوگ ریڈی ہو گئے تو انہوں نے پوری دنیا کی امامت کا جو ہے نا فریضہ کی ایک عزم کر لیا. تو میں صرف میرا یہ الفاظ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. میں کنونس ہوں کہ آیا اتنے لوگ پاکستان میں نہیں ہے، یہ یا بانج ہے یہ قوم، کہ میری بات سنیں صرف، کہ کیا اتنے لوگ بھی نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ کم از کم لیول پر اس کی رہنمائی پہ آ جائے؟ بہت شکریہ. انشاءاللہ ہوں گے. میں بلکہ کہتا ہوں کہ اقبال صرف یہ شعر کہنے کے لیے آئے تھے جو میں سنانے لگا ہوں. سبق پر سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب کوشچن اس میں یہ ہے، جب میں گھر میں بچوں کے سامنے جھوٹ بولوں گا، میں امام بنوں گا؟ پھر نہیں. سب سے پہلے مجھے بائی ایگزامپل، سیلف ایگزامپل کے طور پہ لیڈ کرنا ہے مجھے. سب سے پہلے میں ٹروتھ فل ہوں سب سے پہلے. پھر سچ کی بات یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ جب آدمی ٹروتھ فل ہوتا ہے تو اس کے تمام دوست، حلقہ یا احباب اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو وہاں پہ جرت چاہیے، کریج چاہیے، بولڈنس چاہیے. تو اقبال نے اس لیے شجاعت کا ذکر کیا ہے
سچ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن قرآن کا اسپرٹ یہ ہے کہ اگر سچ بات ہو اور تمہارے ماں باپ بھی سامنے آ جائیں تو ضرور کہو۔ اس لیے جب مسلمان سچ گو ہوتا ہے، حق گو ہوتا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں سر، اب آپ کو سننا ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو سفیان آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا آپ ہر دوسرے دن ہم سے جنگ کرتے ہو، ہمارے سامنے کیا لینے آئے ہو، پلیز یہاں سے چلے جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریپریمانڈ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، کہا سلمان تم فارس سے آئے ہو، ہم مکہ میں ہمارے آباء و اجداد سالوں صدیوں کٹھے رہے ہیں، ہم کسی سے اختلاف بھی کریں لیکن کرٹسی اور احترام کے دائرے میں رہتے ہیں، عزت کبھی کرٹسی میں رہتے ہیں، رسپیکٹ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ آپ کو سفیان سے، ابو سفیان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، سنیے حضور گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا ابو بکر، آپ جانتے ہو سلمان ایمان کے کس درجے پہ فائز ہے؟ سلمان جب بولتا ہے تو اس کی بے باکی میں ایمان ہوتا ہے اس کا۔ یقین مانیے کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپولوجی کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب آدمی حق گو ہوتا ہے تو وہ بے باک ہو جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کسی کو بھی۔ یہی تو بیسیکلی آزاد انسان ہے جو کسی مصلحت کا بھی شکار نہیں ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مصلحت پسند دیتا وہ درویش نہیں ہو سکتا، جو کبھی ادھر ٹویسٹ کرے بات کو، کبھی ادھر کرے، مصلحت کے تحت چپ ہو جائے۔ کہتا ہے عشق فرمودہ و قاصد سے، اقبال کا شعر سنیے، عشق فرمودہ و قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی، شیوا عشق ہے آزادی دہر آشوبی، تو ہے زنار یہ بت خانہ و ایام ابھی، عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساکی، تیرے سینے میں ہے وہی کاوش انجام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔